بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین و حضرات السلام علیکم. پاکستان ایک ڈائیورس سوسائٹی ہے اور ہمیشہ مختلف بڑی یہاں پہ بحثیں چلتی رہتی ہیں. ابھی بھی حالیہ دنوں میں یو اے ای کی جو ریکگنیشن ہے اسرائیل کا، اس کو لے کر پاکستان میں ایک بحث دوبارہ شروع کی گئی ہے کہ کیا پاکستان کو اسرائیل کو تسلیم کرنا چاہیے یا پاکستان کو تسلیم نہیں کرنا چاہیے. تو ہماری بھی آج کی جو گفتگو ہے اس میں اس کا مقصد جو ہے وہ موجودہ نیشنل، ریجنل اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیوز میں یہ مختلف اینگلز سے اس بات کو جاننا ہے، اس کا جائزہ لینا ہے کہ پاکستان کے حق میں کیا ہے، یعنی اسرائیل کو تسلیم کر لینا یا نہ کرنا، یعنی بانی پاکستان قائد اعظم کی موقف کے مطابق رہنا. تو اس کے بہت سے اسپیکٹس ہیں جن سے اس بات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. عام طور پہ ہم سمجھتے ہیں کہ یہ شاید کوئی ایک ضد بازی ہے یا لگت بازی ہے، تو ہم کیوں نہیں اس کو مان رہے یا ہم نہیں مانیں گے اس کو، تو ہم چیزوں میں ڈٹ جاتے ہیں، ضد کا پہلو ڈھونڈتے ہیں. لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ اس کو ہر اسپیکٹ سے دیکھا جائے. میری نظر میں اس کے 5-6 بنیادی پہلو ہیں جن کو اگر آپ اینالائز کریں تو بہت سی چیزیں آپ کے اوپر ریویل ہوتی ہیں کہ ہمارے حق میں کیا ہے. مثال کے طور پہ میں 30 نکات آپ کے سامنے پیش کروں گا اور ان کو فردر ہم 6-7 حصوں میں ڈیوائڈ کر سکتے ہیں کہ ہماری آئیڈیالوجیکل پرابلمز کیا ہیں، پھر ہماری تھیولوجیکل پرابلمز کیا ہیں، یعنی مذہبی طور پہ ہمارے کیا ایشوز ہیں، یعنی ریاست پاکستان اور ریاست اسرائیل کے، اور ریجنل اور انٹرنیشنل الائنسز جو ہو رہے ہیں ان میں ہمارے لیے کیا سوٹیبل ہے، پھر جو انٹرنیشنل لا ہے اس کا پرسپیکٹیو ہمیں کیا رہنمائی دیتا ہے، پھر جو ہمارے پاکستان کے ڈیفنس ایشوز ہیں یا ہم اپنی اگر ڈیفنس ایڈوانسمنٹ چاہتے ہیں تو اس میں ہمارے لیے کیا چیز بہتر ہے، اور اگر ہم معاشی طور پہ اقتصادی طور پہ دیکھیں تو ہمارے لیے کیا بہتر ہے، اور کامن سینس کیا کہتی ہے. پہلا حصہ جو ہے اس میں میں آئیڈیالوجیکل چند چیزیں عرض کروں گا. یہ ٹوٹل ملا کے یہ سارے 6-7 حصے ملا کے 30 نکات ہیں جن پہ میں بنیادی بات آج ہماری ہوگی. پہلی جو ہے آئیڈیالوجیکل فریم میں اگر ہم دیکھیں تو اسرائیل کو اگر بطور ریاست ہم تسلیم کرتے ہیں تو اس کا ایک مطلب یہ ہوگا کہ 1917 میں یعنی 1917 میں جو بیلفور ڈیکلیریشن آیا تھا ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں، جبکہ اس وقت پوری دنیا اسلام جو تھی وہ یک آواز ہو کر بیلفور ڈیکلیریشن کے خلاف تھی، جس کو برطانوی سامراج جو تھا اس نے جو زائنسٹس کی انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی اس کو انہوں نے فلسطینیوں کی رائے اور ان کی رضامندی کے بغیر فلسطین میں ایک ریاست کے قیام کی منظوری دی. تو یہ پہلا ہمارا بطور ریاست کے آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے. سیکنڈلی جو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے وہ آئیڈیالوجیکلی اسپیکنگ اسرائیل کو تسلیم کرنا وہ تھیوڈر ہرزل کی اس صہیونی نظریاتی تحریک کو تسلیم کرنا ہے جو کہ فلسطین میں غاصبانہ قبضے اور نوآبادیات کے ذریعے ایک صہیونی ریاست کے قیام کا حامی تھا. اور ہرزل کی کتاب ہے The Jewish State, a Proposal for Modern Solutions to the Jewish Question. اس میں صہیونی ریاست کے مقاصد بھی انہوں نے کئی درج کیے ہیں جن میں نوٹیبلی 3 عرض کرتا ہوں. ایک تو یہ کہ صہیونی قومی نظریاتی اساس کو دوبارہ اجاگر کرنا، اسے مضبوط کرنا. سیکنڈلی فلسطین میں جو یہودی آباد کاری ہے اس کو فروغ دینا، اور مضبوط حکومتیں جو اس وقت میں تھیں ان کے ساتھ روابط بنانا تاکہ کریشن آف اسرائیل اور ایلیمینیشن آف فلسطین کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو سکے. تیسرا جو ہمارا آئیڈیالوجیکل پرابلم ہے اس میں ہمارے سامنے یہ ہے کہ پاکستان کے جو بانیان تھے جن میں نوٹیبلی 3 پرسنالٹیز علامہ محمد اقبال،
قائد اعظم محمد علی جناح اور نوابزادہ لیاقت علی خان جو تھے، انہوں نے بیلفور ڈکلیریشن کا اور جو ڈویژن آف عرب لینڈ کے جو محرکات تھے دیگر بھی، ان کا انہوں نے بہت اچھے طریقے سے مطالعہ کیا، اور یہ عام لوگ نہیں تھے، یہ اپنے وقت کے بہت بڑے سیاستدان، بہت بڑے وکلاء، ریجنل اور انٹرنیشنل معاملات کے بڑے مانے ہوئے یہ لیڈرز تھے۔ ان کی جو کیئرفل سٹڈی تھی اس وقت کی، جو آئینی قانونی معاملات تھے، ان کے بعد وہ اس نتیجے پہ پہنچے تھے کہ ریاست اسرائیل جو ہے وہ ایک غیر قانونی ریاست ہے، اس لیے اس کو تسلیم نہیں کیا جانا چاہیے۔ لہٰذا اگر پاکستان آج اسرائیل کو تسلیم کرتا ہے تو ہم اپنے بانیان کی بصیرت کی اور ان کے وزڈم کی مخالفت کریں گے، اور ہم ثابت کریں گے آن دا ریسٹ آف دا ورلڈ کہ ہمارے جو انسیسٹرز تھے، فور فادرز تھے، فادرز آف دا نیشن تھے، ان کا جو اسرائیل کے معاملے پہ موقف تھا وہ غلط تھا۔ اور یہ میرے خیال میں ایک بہت بڑی سنگین غلطی ہوگی کہ ہم ان عظیم المرتبت مفکرین کی فکر سے کہیں غداری کے مرتکب نہ ہوں۔ جو دوسرا پارٹ ہے اس میں چند چیزیں جو ہمیں اپنے مد نظر رکھنی چاہیے، جو کہ بہت ہی زیادہ سنجیدہ ہیں اور توجہ طلب ہیں، وہ ہمارے مذہبی اختلافات ہیں، ریاستی سطح پہ بھی، یعنی تھیولوجیکل جو ہماری پرابلمز ہیں۔ ان میں پہلی چیز یہ سمجھنے کی ہے کہ اسلام اور یہودیت یعنی جوڈائزم، یہ دونوں اہل کتاب ہیں اور دونوں ابراہیمی مذاہب ہیں، یعنی ان کی ابتدا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے۔ جو مسلمان ہیں یہ بنی اسماعیل کہلاتے ہیں، اور جو یہودی ہیں، جوڈائزم ہے، ایون کہ کرسچینٹی میں بھی وہ بنی اسحاق سے ہیں۔ تو یہ دونوں ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ لیکن جہاں تک ایک دوسرے کے احترام کی بات ہے تو دنیا میں جہاں کہیں بھی کوئی بھی مسلمان ہے، ہوگا یا تھا، وہ انبیاء بنی اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام، ان تمام انبیاء کو مانتے ہیں، ان پہ ایمان رکھتے ہیں، جبکہ جتنے بھی یہودی ہیں وہ ہمارے پیغمبر یعنی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہیں مانتے، ان کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے ہم نے یہودیوں کا انکار نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ہمارا انکار کیا ہے۔ اور کبھی کسی مسلمان نے انبیاء بنی اسرائیل میں سے کسی کی توہین نہیں کی، لیکن اسرائیلی سوشل میڈیا کو دیکھیں، ان کے کئی ایک صہیونی لکھاری جو ہیں وہ آئے روز ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں توہین کرتے رہتے ہیں۔ پھر یہ کہ جو ہماری کتاب ہے اور جو ان کی کتاب ہے اس میں بہت سے اصولی فرق ہیں، یعنی تحریف یا باقی اس طرح کے مسائل تو ایک الگ چیز ہے، میں اسٹیٹ لیول پہ یہ بات کر رہا ہوں کہ اصولی فرق جو ہیں انہیں سمجھے بغیر ریاست اسرائیل کا قبول کرنا ایک اسلامی نظریاتی مملکت کے لیے مناسب نہیں ہوگا۔ ایک ایگزامپل میں ان میں سے کوٹ کرتا ہوں، جو چند بڑی تھیولوجیکل پرابلمز ہیں ان میں جو سر فہرست ہے وہ یہ کہ تمام جیوز کا نہیں بلکہ جو صرف زائنسٹ جیوز ہیں ان کا یہ ماننا ہے کہ جو لینڈ آف اسرائیل ہے یہ گاڈ کی طرف سے ایک پرومسڈ لینڈ ہے، یعنی یہ ایک موعودہ خطہ ہے ان کے لیے جس کا وعدہ ان سے کیا گیا ہے۔ تو بہت بڑا سوال یہاں پہ یہ اٹھتا ہے کہ ان زائنسٹ جیوز کے اس دعوے کی، ان کی اس تھیولوجیکل کلیم کی ہماری کتاب اور ہماری تھیولوجی میں کیا ویلیڈیشن ہے، یہ کس حد تک ویلڈ ہے یہ بات۔ تو یہ بات طے کیے بغیر ریاست کے لیول پہ بھلا کس طریقے سے کوئی فیصلہ کیا جا سکتا ہے کہ ہم ان کو تسلیم کر لیں۔ اگلی بات یہ کہ تھیولوجی میں اگر آپ مزید گہرائی میں اتریں تو دونوں میں اینڈ آف ٹائم کے متعلق بھی یکسر یعنی کانٹرڈکٹری نظریات پائے جاتے ہیں، جن کو دونوں جانب سے ان دو ریاستوں سے بھی منسلک کر کے بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 7 پہ میں اگر بیان کروں تو جو مسلم تھیولوجی اور مسلم ہولی ٹیکسٹس ہیں ان میں بیت المقدس کو جو مقام حاصل ہے
ریاست اسرائیل جو ہے وہ عملاً ہماری اس تھیولوجیکل پوزیشن کو ڈینائی کرتی ہے، جس کا جو واضح ثبوت ہے وہ بیت المقدس کو یک طرفہ طور پہ زائنسٹ اسٹیٹ کا کیپٹل بنانا ہے، اور بیت المقدس کا تحفظ کرنا یہ ایک اسلامی ریاست کی ذمہ داری بنتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ایک اور بڑا ایشو آتا ہے وہ اولڈ ٹیسٹمنٹ سے ریفر کیا جاتا ہے کہ جی اس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ کیا ہے کہ انہیں دریائے نیل سے دریائے فرات تک کی سرزمین دے گا۔ تو اس میں جو اسرائیلی فلیگ میں جو 2 بلو لائنز ہیں وہ ان 2 دریاؤں کی نمائندگی کرتی ہیں، یعنی دریائے نیل کی اور دریائے فرات کی، کہ جی یہ ریاست جو ہے یہ اس کے پھیلاؤ کی نمائندگی ہے۔ تو اس کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ سارا علاقہ جو ہے وہ اس وقت مسلمانوں کے پاس ہے۔ تو بار دیگر یہی سوال اٹھتا ہے کہ جو مسلمانوں کی کتاب ہے اور جو ہماری تھیالوجی ہے اس میں اس کلیم کی کیا ویلیڈیشن ہے کہ جی یہ 2 دریاؤں کے درمیان جو ریاست ہے وہ کس کو دی جائے گی۔ تو اس طرح کے جو مسائل ہیں جب تک ہم اسٹیٹ لیول پہ ان کو حل نہیں کرتے، بطور اسٹیٹ ایک اسلامی نظریاتی ریاست کے طور پہ ہم کس طریقے سے ان کو تسلیم کر سکتے ہیں۔ یہ تو وہ چند بیسک ایشوز تھے، جو فنڈامنٹل ایشوز تھے جو ہمارے آئیڈیالوجیکل اور تھیولوجیکل کانٹرڈکشنز ہیں ان کے اوپر۔ پھر اگر آپ تیسرے حصے میں آئیں تو اس میں ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں جو ریجنل اور گلوبل الائنسز ہیں ان میں ہماری کیا صورتحال بنتی ہے۔ تو الائنسز میں ہم سب سے پہلی بات کرتے ہیں دنیا اسلام کی۔ تو اپنے نظریے کی وجہ سے، یعنی جو پاکستان کے بنیاد کا نظریہ ہے، پاکستان کے مرز وجود میں آنے کا جو نظریہ ہے، اس کی بنیاد پہ عالم اسلام میں جنرلی اور عامت المسلمین میں پرٹیکولرلی پاکستان کی اور پاکستانیوں کی بے پناہ عزت ہے، اور اسرائیل کو اگر پاکستان تسلیم کرتا ہے تو دنیا بھر کے جو عامت المسلمین ہیں ان میں وہ اپنا وقار اور اپنا معیار کھو بیٹھے گا۔ پاکستان کا جو پاسپورٹ ہے اس کے اوپر یہ لکھا ہے کہ ہم، یعنی یہ پاسپورٹ ویلڈ ہے سوائے اسرائیل کی ریاست کے، اور چونکہ بنگلہ دیش جو تھا ہم نے مل کے کوشش کی تھی اس وقت آزادی کی، اور جو موجودہ بنگلہ دیش ہے اس کی جو اس وقت کی آل انڈیا مسلم لیگ کی جو قیادت تھی وہ سب اس چیز پہ آن بورڈ تھے، اور شاید انہوں نے القدس کے مسئلے میں ہم سے بھی بڑھ چڑھ کے یہ کردار ادا کیا تھا۔ تو آج بھی جو ایون ماڈرن بنگلہ دیشی پاسپورٹ ہے اس کے اوپر بھی یہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ سوائے اسرائیل کے دنیا کے تمام ممالک کے لیے کارآمد ہے۔ تو یہ ایک خوبصورت کوئنسیڈنٹ ہے کہ اس وقت ہم بیت المقدس کی بات کر رہے ہیں۔ تو میں ایک چھوٹا سا کوٹ اسلام کے بہت عظیم المرتبت شخصیت جن کے بارے میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یروشلم کو انہوں نے فتح کیا تو اس موقع پہ انہوں نے جو اسلامی جو آرمیز تھیں ان کے جو کمانڈر تھے ابو عبیدہ، یہ عشرہ مبشرہ میں بھی آتے ہیں، ان کو یہ تاریخی جملہ حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ انا کنا اذل قوم فاعزنا اللہ بالاسلام فمہما نطلب العزت بغیر ما اعزنا اللہ به اذلنا اللہ۔ کہ ابو عبیدہ، ہم ایک پستی کا شکار قوم تھے لیکن اللہ نے ہمیں اسلام کے ذریعے عزت عطا کی۔ اگر ہم اسلام کو چھوڑ کر عزت دار بننا چاہیں گے تو جس اللہ نے عزت دی ہے وہ ہمیں پھر ذلیل و رسوا کر دے گا۔ تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں، اے اہل پاکستان، کیا یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات ہے یا ہمارے زمانے کی؟ ہم بھی رسوا تھے مگر کلمہ کی بنیاد پہ، کلمہ کے ذریعے سے ہمیں عزت ملی، آزادی ملی، حریت ملی، ملک ملا، اور آج ہم اسی کلمے کا اگر سودا کریں گے تو کیا اللہ کی بے آواز لاٹھی ہمیں پھر رسوا نہیں کر دے گی، جیسا کہ حضرت عمر نے اپنی نصیحت میں کہا ہے۔ اگلی بات یہ کہ جو ریجنل الائنسز ہیں یا انٹرنیشنل الائنسز ہیں ان میں ہماری کیا جگہ بنتی ہے۔
حقیقت یہ ہے کہ جس وقت ہم مارز وجود میں آئے تھے، یعنی 47 میں ہم، 48 میں اسرائیل، تو اس وقت یا اس کے 1-2 سال 4 سال میں ہمارا کوئی اس طرح کا سمجھوتا ہو جاتا تو شاید پاکستان اس کے فوائد سمیٹ سکتا تھا. لیکن آج اس بات کو more than 7 decades بیت چکے ہیں. الائنسز، بلاکس، اتحاد بنائے جا چکے ہیں، اور ہمارے خطے میں، جنوبی ایشیا میں، اسرائیل نے اپنے ایسے مستقل دوست کو چنا ہے کہ اسرائیل کے اس دوست نے آج تک پاکستان کا وجود تسلیم نہیں کیا. اس لیے اسرائیل کو تسلیم کرنا ساؤتھ ایشیا میں الائنسز کی اگر بات کریں تو پاکستان کے لیے مشکلات بڑھا دے گا. پاکستان جو ہے یہ چائنا اور رشیا کے جو ان کے ساتھ اس کا الائنس ہے وہ زیادہ قریب ہو رہا ہے، اور وہ ہمیں زیادہ اس لیے سوٹ کرتا ہے کہ اکنامک کوریڈور کے منصوبے کو ہم کامیاب اگر کریں تو پاکستان کی حق میں یہ زیادہ بہتر ہے. اور اسرائیل اور جو امریکہ ہے، جو یہ ایک بلاک ہے، یہ اس منصوبے کے خلاف ہیں. اور اس بات پہ ایک سیر حاصل، ایک کریڈیبل کوانٹیٹیو ریسرچ پیش کی جا سکتی ہے کہ کس طریقے سے اسرائیلی بیکڈ نیوز پیپرز، جرائد، ویب سائٹس جو ہیں، انہوں نے سی پیک کے خلاف کیسے پروپیگنڈا کیا ہے. اور اس لیے اسرائیل جو ہے وہ پاکستان کا اس کو تسلیم کر لینا، وہ فی الوقت جو الائنسز ہیں اور جو ان کی ترجیحات ہیں ان میں وہ ہمارے لیے سود مند ثابت نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ وہ اس کانسیپٹ کو ہی نہیں مانتے جو سی پیک کا ہے یا جو بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے چائنا کا. تو اسی سے متصل یہ ہے کہ امریکہ اور جو اسرائیل ہیں یہ ایشیا کے اندر جو چائنا ہے اس کو کنٹین کرنے کی پالیسی کے اوپر گامزن ہے، اور خطے کے اندر یہ چائنا کی بجائے بھارت کو چودھری بنانا چاہتے ہیں. اور اگر یہ بات صحیح ان کی ثابت ہوتی ہے اور یہ اس کو بنانے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا ایون اگر نہیں بھی ہوتے تو بھی ان کی جو ایفرٹس ہیں وہ پاکستان کے معاشی مفاد کے لیے بھی خطرہ ہیں، بلکہ وہ پاکستان کی سالمیت کے لیے، اس کے استحکام کے لیے، اس کی انٹیگریٹی کے لیے بھی یہ خطرہ ہے. اور اگر آپ اس کو انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں تو بڑی سمپل سی بات ہے کہ جو اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے وہ اسرائیل کے مظالم کو آج ریکوگنائز کرنا ہوگا. جس وقت آپ دیکھتے ہیں کہ مطلب 40s سے 60s تک ہزاروں فلسطینیوں کو شہید کیا گیا، اور ان کی مطلب ملینز میں جو آبادی تھی اس کو دھکیلا گیا، نقل مکانی کو مجبور کیا گیا، سینکڑوں ان کے جو گاؤں تھے، دیہات تھے، شہر تھے، ان کو خالی کروایا گیا. اور خود اسرائیلی ہسٹورین جو ہیں ایلن پیپ، انہوں نے اس بات کو یہ قرار دیا ہے کہ یہ اسرائیل نے ایتھنک کلینزنگ کی ہے فلسطینیوں کی، اور یہ مظالم جو ہیں وہ آج تک جاری ہیں. کوئی ایسا دن نہیں ہے جس دن فلسطینیوں پہ ظلم اور جبر کو اسرائیل نے نہیں آزمایا. تو ایسی ظالم جابر ریاست کو کس طریقے سے پاکستان اس کو تسلیم کرے؟ اور پھر اس کی اپنی جو لیگل پوزیشن ہے وہ بھی یہ ہے کہ جس طرح پاکستان بھی ابھی ریسنٹلی بھی جو سٹیٹمنٹ آیا ہے فارن آفس کی طرف سے، اس میں یہی کہا گیا کہ جی ہم جو 2 اسٹیٹ سلوشن ہے اس کی پاکستان حمایت کرتا ہے. تو آپ 2 اسٹیٹ سلوشن کو بین الاقوامی قوانین میں دیکھیں کہ اسرائیل جو ہے وہ اس کی کیا حیثیت ہے کہ اس کو تسلیم کیا جائے 2 اسٹیٹ سلوشن کے اوپر بھی. 2 اسٹیٹ سلوشن کی بنیادی 3 نکات تھے، جن میں ایک یہ تھا کہ جن علاقوں پہ اسرائیل نے قبضہ کیا ہے اسرائیل وہ قبضہ ختم کرے گا. سیکنڈ یہ تھا کہ جن مہاجرین کو زبردستی نکالا گیا ہے ان مہاجرین کو واپس آباد کیا جائے گا. اور تیسرا یہ تھا کہ جو بیت القدس ہے وہ انٹرنیشنل رجیم ٹریٹ کیا جائے گا. ان میں سے کسی ایک بھی بات کا پاس اسرائیل نے نہیں رکھا. تو اسرائیل تو خود 2 اسٹیٹ سلوشن کو قبول نہیں کرتا، تسلیم نہیں کرتا، اور جب تک وہ نہیں کرتا اس کو، جو کہ وہ نہیں کرے گا، تو پاکستان کیسے اس کو کر سکتا ہے تسلیم. اور اگلی بات یہ کہ جو اسرائیل کی فورسڈ انیکسیشن پالیسی ہے، یعنی طاقت کے زور پہ علاقوں کا اینیکس کرنا، اپنے ساتھ ان پہ قبضہ کرنا،
تو یہ آج بھی جاری ہے. یعنی ایون کہ امارات ایک اتنا امپورٹنٹ مڈل ایسٹرن کنٹری ہے، اتنا انفلوئنشل ہے، اکنامکلی اتنا اسٹرانگ ہے، اتنی انٹرنیشنل لابی ہے اس کی اپنے ریجن میں، تو شاید وہ دوسرے تیسرے نمبر پہ آتا ہے. تو اس کے ساتھ معاہدے کو ابھی 24 گھنٹے نہیں گزرے تھے اور اماراتی لیڈرشپ یہ بیان دے رہی تھی کہ جی فورس انیکسیشنز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. تو نیتن یاہو صاحب باقی کہتے ہیں کہ جناب ہم تو وہ ختم نہیں کریں گے اور یہ اسی طرح جاری رہے گا. تو پاکستان کے تسلیم کر لینے سے کیا ہو جائے گا؟ پاکستان اگر تسلیم کر بھی لیتا ہے تو اس سے انیکسیشن جو ان کی غیر قانونی ہے اور زبردستی کی ہے وہ نہیں رکے گی. اور جس طرح امارات کے ایسا کرنے سے جو القدس کا کاز ہے، مسجد اقصی کا کاز ہے، جو قبلہ اول کا کاز ہے، اس کو جس طرح نقصان پہنچا ہے، اسی طرح اگر پاکستان بھی کرتا ہے تو اس کو نقصان پہنچے گا. اور جو مسلمانوں کا مقدمہ ہے بیت المقدس کے اوپر وہ کمزور ہوگا. اور یہ بات اخلاق اور قانون کی روح کے بھی منافی ہے کہ غاصب کو اس کے غصب کے باوجود تسلیم کیا جائے. پھر نیکسٹ یہ کہ موجودہ حالات میں اسرائیل کو تسلیم کرنا وہ بیت المقدس کو اسرائیل کا انڈیوائیڈڈ کیپٹل ماننے کے مترادف ہے. اور یہ ایک ایسا دعویٰ ہے جس کو انٹرنیشنلی بھی، اسپیشلی اس کو یونائٹڈ نیشنز کی ریزولوشن 303 آئی تھنک وہ بھی اس کو رد کرتی ہے. اور اسرائیل کا جو فلسطین کے اوپر قبضہ ہے وہ بین الاقوامی قانون میں جو کانسیپٹ آف سوورینٹی ہے اور کانسیپٹ آف انٹیگریٹی ہے، ان دونوں کے خلاف ہے. تو ایک ایسا ملک جو مسلسل عالمی قوانین کی دھجیاں اڑا رہا ہے اور خود کو کسی قانون کا، کسی ضابطۂ اخلاق کا پابند نہیں سمجھتا، کیا ریزن ہے کیوں پاکستان اس کو تسلیم کرے؟ پھر اس سے پہلے کہ میں اس کے ڈیفنس اور اکنامک ایسپیکٹ کے اوپر جو فائنڈنگز ہیں وہ پیش کروں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ایک طبقہ ہے پاکستان میں ایسا کہ آپ اگر ان سے پوچھیں نا جی کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا، تو وہ یوں اس طرح خواب دکھاتے ہیں کہ جی جس دن اسرائیل کو ہم تسلیم کریں گے تو جیسے اس سے پہلے تو وہ سوتے ہی نہیں ہیں سکھ کی نیند، تو ہمارے تسلیم کرنے کے بعد سکھ کی نیند سوئیں گے اور جی بھر کے ہمیں دعائیں دیں گے اور ہماری بلائیں لیں گے. اور پتہ نہیں ایسے لگتا ہے کہ اس دن تل اویو میں پٹاخے چلیں گے اور لوگ سڑکوں پہ نکل کے دھمال ڈالیں گے اور ڈھول ڈھماکہ ہوگا اور گھروں اور سکولوں میں چراغاں کیا جائے گا اور IMF ہمارے قرضے معاف کر دے گا اور ورلڈ بینک پتہ نہیں ہمارے اعزاز میں کیا کچھ نہیں کر دے گا اور دنیا تو ہمارے اوپر نچھاور ہو جائے گی کہ بس اب آپ جو مرضی کر دیں. آپ نے دنیا کا سب سے بڑا مارکہ طے کر دیا، اسرائیل کو آپ نے قبول کر لیا، لہٰذا اب آپ پہ کوئی پابندی نہیں ہے اور جو چاہے مرضی کرتے رہو اور خالدین فیہا، آپ دنیا جنت ہے آپ کے لیے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ان لوگوں کی باتوں سے آپ دھوکہ نہ کھائیں. ہم پاکستانی آپ اس کو اصول پہ، عقل پہ، حالات و واقعات میں، تاریخ کے تناظر میں ان باتوں کو پرکھ کے دیکھیں کہ اس بات کی حقیقت کتنی ہے. اگر ہم کر بھی لیں تو اس سے پاکستان کو ملے گا کیا، سوائے اس کے کہ ہم اپنے پرنسپل سٹینڈ سے سرنڈر کر جائیں گے. پاکستان کے پاس کچھ نہیں آنا. اگر آپ ڈیفنس میں دیکھیں تو سب سے پہلی بات یہ کہ بھارت اسرائیل کے دیرینہ تعلقات ہیں اور اسٹریٹجک مفادات پہ جو ان کی کنورجنس کی وجہ سے اسرائیل ہمیشہ پاکستان کے مقابلے میں بھارت کو جدید ہتھیاروں کی فراہمی دے گا، جس سے جو بھارت کے مقابلے میں پاکستان کی دفاعی صلاحیت ہے اس میں اضافے کا کوئی خاص امکان نہیں ہے. اور دوسری بات یہ کہ امریکہ بھی جب بھی پاکستان کو ہتھیار بیچتا ہے تو وہ اس کے اوپر یہ پابندیاں عائد کرتا ہے کہ یہ انڈیا کے خلاف استعمال نہیں ہوں گے. تو اسرائیل بھی جس وقت اپنے ہتھیار دے گا تو اس کا مطلب یہی ہوگا. ابھی جو امریکن فارن پالیسی کا کانسیپٹ ہے جس کو وہ کوالٹیٹیو ملٹری ایج کہتے ہیں، وہ بھی یہی ہے کہ اس کے اندر جو بھی کنٹری اسرائیل کے ساتھ جب تک پیس ڈیل سائن نہیں کرتا اس وقت اس کو ایڈوانس امریکن ویپنری نہیں دی جاتی. اور پیس ڈیل کا یہ جزو لازم ہے کہ ان کا کوئی بھی ہتھیار جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف استعمال نہیں کیا جائے گا. اور اگلی بات یہ کہ جو ہماری آئیڈیالوجیکل اور ریلیجیس
آپس میں اختلافات ہیں، دوریاں ہیں، مس انڈرسٹینڈنگز ہیں، ایک دوسرے کے کانسیپٹس کے اگینسٹ ہماری تھیوریز ہیں، تو اسرائیل جو ہے اور اس کی خفیہ ایجنسیز جو ہیں وہ ان سب بیسز کو ایک باعث بنا کے پاکستان کو اندرونی اور بیرونی طور پہ کمزور کرنے کے ہمیشہ درپے رہی ہیں اور ہمیشہ درپے رہیں گی۔ یعنی فرض کیا آپ یہ دیکھیں کہ جس وقت یہ ابھینندن والا واقعہ ہوا ہے اس پورے ایپیسوڈ میں اسرائیل کی کوئی انوالومنٹ نہیں بنتی تھی، لیکن پاکستان میں یہ بات ان دنوں بہت زیادہ ڈسکس ہوئی۔ یعنی میرے خیال میں ان دنوں میں اگر آپ کو یاد ہو تو یہ ٹاپ سوشل میڈیا اور انر سرکلز میں یہ ایک اسپیکولیشن تھی کہ جی کسی ایک گورنمنٹ کا پائلٹ مارا گیا ہے اور وہ گورنمنٹ جو ہے اس کی ڈیڈ باڈی مانگ رہی ہے، حتیٰ کہ آفیشلز سے بھی پاکستان میں اس طرح کے سوالات جو ہیں وہ ہوتے رہے ہیں۔ اسرائیل کو اگر ہم تسلیم کر بھی لیں، اس کے باوجود بھی جو پاکستان ہے اس کو اسرائیل سے ہمیشہ سائبر سیکیورٹی تھریٹ جو ہے وہ قائم رہے گا۔ اس کی ایک جو ایگزامپل ہے، اس کی یہ جو لاجک ہے وہ یہ ہے کہ بھارت کو ہم نے تسلیم کیا ہے، لیکن ہمارے ہسٹوریکل، آئیڈیولوجیکل، ریلیجیس، اسپرچول، کلچرل اس طرح کے اختلافات ہیں کہ ان کی بنیاد پہ بھارت ہمارے تسلیم کرنے کے باوجود بھی کراس بارڈر ٹیررزم سے باز نہیں آیا۔ لہٰذا اس بات کی کوئی توقع نہیں ہے کہ اگر ہم اسرائیل کو تسلیم کر لیتے ہیں تو اسرائیل جو ہے وہ اپنے گھناؤنے عزائم سے باز آ جائے گا۔ اگر ایسی بات ہوتی تو بھارت جو ہے وہ کیوں کراس بارڈر ٹیررزم کرتا ہے؟ تو ایسا کوئی امکان نہیں ہے کہ ہمارے جو ہیں وہ آپس میں ایز ہو جائے گی اور چیزیں جو ہیں وہ ختم ہو جائیں گی۔ یہ ختم ہونے والی نہیں ہیں، یہ ہسٹورک ہیں، ٹریڈیشنل ہیں، پھر قوموں کے اندر ایک باعث جو ہے وہ پینیٹریٹ کر جاتا ہے، وہ اس طریقے سے نہیں نکلتا۔ اور نیکسٹ یہ کہ تاریخی طور پہ جو پاکستان کا ایٹمی پروگرام ہے اس کی سب سے زیادہ اگر تکلیف ہے کسی کو تو وہ انڈیا ہے اور اسرائیل ہے، ان کو ہے۔ اس لیے اگر اسرائیل کوئی خرابی نہ کر سکا تو کم از کم ہمارے ایٹمی پروگرام میں وہ کوئی تعاون نہیں کرے گا۔ اس لیے جو عقل اور فکر کے مطابق اور ان حالات اور واقعات کو دیکھتے ہوئے اسرائیل کو اگر پاکستان تسلیم کر بھی لے تو بھی دفاعی میدان میں پاکستان کے ہاتھ کچھ نہیں آئے گا۔ اگر آپ اکنامکس کے اندر دیکھیں کہ جی کہتے ہیں کہ بڑے معاشی فوائد جو ہیں وہ پاکستان کو ملیں گے، آپ ایک براڈر کانٹیکسٹ میں بڑے کینوس پہ آپ کاسٹ اینڈ بینیفٹس انالیسز اگر کریں تو اس سے آپ کو یہ بات پتہ چلتی ہے کہ پاکستان کو کوئی زیادہ فائدہ نہیں ہوگا اتنے بڑے نظریاتی اختلاف کو ترک کرنے کے بدلے۔ جو ہمارا معاشی فائدہ ہے وہ ٹکا برابر بھی نہیں ہوگا۔ یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جی ہمارے قرضے معاف ہو جائیں گے یا ہمارے قرضوں میں چھوٹ ہو جائے گی یا جو انٹرسٹ ہے اس کے اندر کوئی کمی ہو جائے گی یا عالمی منڈیوں تک پاکستان کی رسائی ہو جائے گی یا پاکستان کی برآمدات میں اضافہ ہو جائے گا یا پیداوار کے اندر اضافہ ہو جائے گا۔ سوچیں بھی مت پاکستانیوں کہ اسرائیل آپ کو 73-74 برس کے ان شدید اختلافات کے بعد کوئی معاشی فائدہ ہونے دے گا، آپ سوچیں بھی مت۔ اور جہاں تک تعلق ہے اسرائیل کے ریجنل علاقے کا جو ساؤتھ ایشیا میں ہے، بھارت بھی کسی بھی صورت وہ اول تو پاکستان کے اسرائیل کے ساتھ اس طرح کے اکنامک ٹائز بننے ہی نہیں دے گا جن سے کہ پاکستان کسی طرح کا کوئی فائدہ اٹھا سکے، اور جہاں تک تعلق خود اسرائیل کا ہے وہ بھی کسی صورت پاکستان کی معیشت کو بھارت پہ ترجیح نہیں دے گا۔ پاکستان اگر نہ چاہتے ہوئے بھی اسرائیل کو تسلیم کر بھی لے تو بھی ہمارے ہاں جو ٹرسٹ ایشوز ہیں، جو ٹرسٹ ڈیفیشٹ ہے، وہ اتنا زیادہ ہوگا کہ کوئی قابل قدر معاشی فائدہ وہ ہم نہیں اٹھا سکتے، اس سے ہماری کوئی پوزیشن جو ہے وہ بہتر ہونے کی توقع نہیں ہے۔ اور اگر ہم بات کریں کامن سینس کی تو میرے خیال میں کامن سینس میں تو یہی آتا ہے کہ جو چاہے آپ ڈیفنس میں دیکھیں، اکنامکس میں دیکھیں، آئیڈیالوجیکلی دیکھیں، تھیولوجیکلی دیکھیں، انٹرنیشنل الائنسز میں دیکھیں، آپ انٹرنیشنل لا کے پرسپیکٹو میں دیکھیں، پاکستان اور اسرائیل اس وقت اس جگہ پہ پہنچ چکے ہیں کہ ان کی کوئی رشتہ داری قائم ہونا وہ کہیں نظر نہیں آتا، حال دو کہ وہ آل اسحاق ہیں اور ہم آل اسماعیل ہیں، ڈاکٹر احمد دیدات
ان کو چچا زاد کہا کرتے تھے کہ جی ہمارے چچا زادوں کی یہ بات ہے. تو اب چچا زادوں سے ہماری بننا بہت مشکل ہے. اور اسرائیل کو جو تسلیم کرنا جو ہے یہ 1947 کے فلسطین کے تقسیم کے فارمولے کو ماننے کے مترادف ہوگا، جس میں جو فلسطین کی 54% لینڈ جو تھی وہ زائنسٹس کو دی گئی، جن کے پاس کل جو تھا وہ 6% کے وہ مالک تھے. اس سے پہلے کہ ان کے منصوبے تھے کہ وہ یورپ سے آ کے وہاں آباد ہو رہے تھے. قائد اعظم کی اس پہ بڑی کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹس ہیں، ان کے لیٹرز ہیں پرائم منسٹر چرچل کو، پریزیڈنٹ روز ویلٹ کو، اور جو اس وقت کامن ویلتھ کنٹریز کو اور کالونیز کو دیکھتے تھے ان کے وہ فارن سیکٹری کو. بڑے کیٹیگوریکل ان کے ہیں. قائد اعظم نے یہ کہا تھا کہ آپ ان کو مڈل ایسٹ میں لا کے آباد کرنے کی بجائے، کیونکہ ان کے ساتھ ایک بہت بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے، یورپ میں اتنے مظالم اس ریلیجیس کمیونٹی پہ ڈھائے گئے ہیں، تو یہ انصاف نہیں ہے کہ آپ ان کو لا کے پھر ایک بار ایک مشکل جگہ پہ چھوڑ دیں. بہتر یہ ہے کہ ان کو کینیڈا کے اندر یا آسٹریلیا کے اندر ان کی سیٹلمنٹس کی جائیں. تو یہ قائد اعظم نے کیٹیگوریکلی یہ بات کہی تھی. اور اس کے علاوہ بھی اگر آپ قائد اعظم کا، مسلم لیگ کا، لیاقت علی خان کا آپ سٹانس دیکھیں، آپ کو حیرت ہوتی ہے کہ کیا ان کا ایک ویژن تھا، کس طریقے سے وہ مستقبل کو فارسی کرتے تھے، اور کیا ان کے ایمان کا جو پیمانہ تھا وہ کیا تھا. انسان حیران ہوتا ہے. بہرحال اسرائیل کو جو تسلیم نہ کرنے کا عزم تھا یہ بانیان پاکستان کا تھا. اس لیے جو پوری قوم ہے وہ اس مسئلے پہ بہت زیادہ سینسٹیو ہے. اور اگر پاکستان اس طرح کا کوئی فیصلہ کرتا ہے تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ ہماری جو پہلے سے پیچیدہ ایک انٹرنل سچویشن ہے یہ بات اس کو سوٹ نہیں کرتی، اس کے لیے مناسب نہیں ہے. ہم متحمل اس طرح کے فیصلوں کے نہیں ہو سکتے جن سے قوم میں انتشار پھیلے. ہمیں اس وقت قوم کو متحد کرنے کی ضرورت ہے، اکٹھا کرنے کی ضرورت ہے، اس بکھری ہوئی قوم کو جمع کرنے کی ضرورت ہے. تو ایسے مسائل اگر چھیڑے جائیں گے جن پہ بانیان پاکستان کی اتنی واضح ہمارے لیے رہنمائی موجود ہے، تو یہ ملک کے لیے، ہمارے انٹرنل سچویشن کے لیے بھی یہ چیز سوٹیبل نہیں ہے. اور مزید یہ کہ اسرائیل کو تسلیم کرنا یہ پاکستان کے لیے قبلہ اول کی کوشش کو، اس کی صحیح اور جد و جہد کو ترک کرنے کے مترادف ہوگا، یعنی اس کی آزادی کے اوپر سمجھوتہ کرنے کے مترادف ہے. اگر پاکستان قبلہ اول کے اوپر سمجھوتہ کر سکتا ہے، یہ ہمارا ایک اسپرچول مسئلہ ہے، ہمارے ایمان کا مسئلہ ہے، اور پاکستان جو ہے وہ ایمان کی بنیاد پہ مارز وجود میں آیا تھا. ہمارا بنیادی نظریہ ہم کو یہی بتاتا ہے، وہ اساس ہم کو یہی بتاتی ہے. تو اگر ہم ایسی چیزوں پہ سمجھوتہ کر سکتے ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہوگا کہ پاکستان جو ہے وہ مسئلہ کشمیر پر بھی سمجھوتہ کرنے کے لیے تیار ہے. تو اس سے پھر مراد یہ ہوگی کہ پاکستان کسی بھی جو کوئی غاصب آ کے کسی کی زمین پہ قبضہ کر لے تو پاکستان اس کو ریاست کا ریکگنیشن دینے کے لیے تیار بیٹھا ہے. تو اس پہ پاکستان کی جو مسئلہ کشمیر پہ بچی کھچی حمایت ہے یا اس کی جو سے ہے یہ بھی جاتی رہے گی. اور اگر آج ہم اسرائیل کو تسلیم کریں گے تو ہمارا خسارہ زیادہ ہوگا، فائدہ کم ہوگا. ون آف دی ریزنز یہ ہے کہ جب فائدہ ہوتا ہے، بینیفٹ اس صورت میں ہوتا ہے کہ آپ کسی کو خوش دلی سے قبول کریں یا برابری کی بنیاد پہ قبول کریں. آپ ایک کو مجبوری سے اور گھٹنے ٹیک کے آپ اس کو قبول کر رہے ہیں کہ جی ہم مجبور ہیں، وی ہیو نو ادر آپشن. تو آپ کو پتہ ہے مجبور کی دنیا میں کتنی قیمت لگتی ہے. اس لیے یہ ذہن سے نکال دیں کہ اگر ہم نے تسلیم کر لیا تو شاید ہم پہ کوئی رحم کیا جائے گا. عقل، حالات و واقعات، تاریخ یہ بتاتی ہے کہ کوئی رحم نہیں کیا جائے گا. اور جو ورلڈ پولیٹکس ہے اس میں رحم کی کوئی تھیوری ہوتی کوئی نہیں کہ جس میں کسی دوسری قوم پہ رحم کیا جائے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب ہم کچھ نہیں تھے، یعنی ہمارے پاس کوئی اسٹیٹ نہیں تھی، کوئی ملٹری نہیں تھی، کوئی ایسی فورس نہیں تھی، اتنے زیادہ وسائل نہیں تھے، اتنے ویل آرگنائزڈ ہم نہیں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہم نے مسجد اقصیٰ کے لیے، فلسطین کے لیے، قبلہ اول کے لیے، حضرت عمر کی میراث کے لیے، ابو عبیدہ کی میراث کے لیے،
صلاح الدین ایوبی کے میراث کے لیے ہم نے بہت کچھ کیا ہے، اور آج ہم اس سے کیوں منہ موڑ رہے ہیں جبکہ آج ہمارے پاس اتنا کچھ ہے، اتنی ریاستیں ہیں، اتنی ہمارے پاس ایک آرگنائزیشنل سٹرکچرز ہیں اتنے بڑے، ہم مطلب اتنے بھی گئے گزرے ہم نہیں ہیں۔ اقبال، قائد اعظم، محمد علی جوہر، یہ سب لوگ جو تھے بغیر کسی سرکاری عہدے کے، بغیر کسی ریاست کے سربراہ کے، یہ بیت المقدس کے لیے ہمیشہ کمر بستہ رہے۔ تو اگر اتنے کمزور ہوتے ہوئے بھی ہم نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا تو کامن سینس یہ کہتی ہے کہ آج بھی اگر ہم حق اور انصاف کے فیصلے پہ قائم رہیں، اللہ تعالیٰ کبھی ہماری گردنوں کو سرنگوں نہیں ہونے دے گا۔ لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ وہ یہ کہ یس، اگر ہم تسلیم نہیں بھی کرتے تو یہ کوئی کمفرٹیبل آپشن نہیں ہے، ہمارے پاس گڈ آپشنز ہیں ہی نہیں، سخت آپشنز ہیں، ان میں سے ہم نے کوئی چننا ہے۔ اگر تسلیم کریں تو بھی مسائل ہیں، اگر تسلیم نہ کریں تو بھی مسائل ہیں، لیکن ایمان، عقل، حالات و واقعات یہ کہتے ہیں، اور غیر جانبدارانہ تناظر یہ کہتا ہے کہ تسلیم نہ کرنا ہمارے لیے زیادہ ایک بہتر آپشن ہے۔ اس وقت تسلیم کرنا جو ہے وہ ایمان کے، عقل کے، تاریخ کے، حالات و واقعات کے اور ہماری سچویشن کے بالکل مخالف ہے۔ یہ وہ 30 چیزیں ہیں جو مجھے یہ کہنے پہ مجبور کرتی ہیں کہ پاکستان کے لیے اس وقت سوٹیبل یہ ہے کہ یہ اسرائیل کو تسلیم نہ کرے، اور ہمارے جو بانیان نے جو فیصلہ کیا تھا ہمیں اس فیصلے کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے۔ عقل کا بھی، حکمت کا بھی، ایمان کا بھی، تاریخ کا بھی، حالات و واقعات کا بھی یہی راستہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے مزید رہنمائی کے راستے کھولے۔ ہم ڈیسیژن تو نہیں کرتے اس پہ، نہ ہمارے پاس اختیار ہے ایسے ڈیسیژنز کرنے کا، لیکن اللہ سے ہمیں یہ دعا ضرور کرنی چاہیے کہ جو لوگ ہمارے فیصلے کرتے ہیں، یا اللہ ان کو ایسے فیصلے کرنے کی توفیق عطا فرما جو اس امت کے حق میں بہتر ہوں، رسول اللہ کے کلمہ گوؤں کے حق میں بہتر ہوں، اور جو ہمارے ایمان کے لیے بھی بہتر ہوں، ہمارے دین کے لیے بھی بہتر ہوں، ہماری دنیا کے لیے بھی بہتر ہوں۔ تھینک یو ویری مچ۔